سب چینلز ایک ہی چلانے شروع ہو گئے کہ جی شر پسند ہیں پی ٹی آئی، ایک ہی چیز چلنی شروع ہو گئی. ہمیں پتہ ہے کدھر سے فیڈ ہے. ایک تو ہمیں عقل بھی اتنی نہیں ہے کہ تھوڑی سی عقل استعمال کرو. سب کو ایک ہی فیڈ دے رہے تھے یہ کہ شر پسند ہیں، یہ ہیں، انہوں نے وہ کیا. اور اس کے بعد میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن کے چینلز کے اوپر پڑ گئے. اس کے علاوہ اب مجھے یہ سمجھائیں کہ عمران ریاض خان کدھر غائب کیا ہوا ہے؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت اور اس کی لائن پہ چلتا نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ قصور ہے؟ اس لیے وہ پہلے اسے اٹھایا، اسے غائب کر دیا. اور مجھے خطرہ ہے، میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر تشدد کریں گے. کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کے اوپر، اعظم سواتی اور میں کئی لوگوں کو بتاؤں گا، علی امین، ان کے اوپر انہوں نے تشدد کیا. اور مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی تشدد کریں گے. کیونکہ عمران ریاض آخر میں کہہ رہا تھا، ایئرپورٹ جا رہا تھا، ملک چھوڑ کے جا رہا تھا، جب اس کو ایئرپورٹ سے پکڑا ہے. اس کو بھی خوف تھا کہ ارشد شریف سے جو ہوا ہے وہی لوگ اسی سے وہی کریں گے. اور اس کو اب جیل میں رکھا ہوا. میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو سب کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک صحافی کے پیچھے جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے، اس کی یوٹیوب پہ ویورشپ دیکھیں، اس کو ٹی وی چینلز میں نہیں کام کرنے دیتے کیونکہ یہ ان کی لائن فالو نہیں کرتا. اس کے اوپر اس کو خطرہ یہ ہے کہ یا اس کے اوپر بڑا تشدد کریں گے، اور ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ اس کو مار نہ دیں. کیونکہ ابھی تک وہ پولیس کہہ رہی ہے جی ہمیں نہیں پتا وہ کدھر گیا. ہمیں پتا ہے وہ کدھر ہے، مجھے پتا ہے وہ کدھر ہے. اور اس کے اوپر کچھ ہوا تو پھر یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، وہی جنہوں نے ارشد شریف کا قتل کیا تھا، جو ذمہ دار ہیں میرے اوپر جنہوں نے قاتلانہ حملہ کروایا تھا. پھر اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. اور یا مقبول جان کو، ایک بزرگ آدمی ہے، یعنی ٹھیک ہے وہ اس کی اپنا رائے ہے، اس کی اپنی فالوئنگ ہے. چونکہ وہ آپ کی آفیشل لائن کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کی لائن پہ نہیں چل رہا، کیونکہ وہ کنٹرول نہیں ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے. اسے آفتاب اقبال کو پکڑ کے لے گئے. اس کو ذرا چھوڑ دیا، لیکن اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. اس کی تو لائن ہی کچھ اور ہے. لیکن کیونکہ شاید اس نے عمران خان کے لیے کوئی پروگرام کر دیا ہوگا. یعنی ایسی فیشزم، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون سے ملک میں، کس جمہوریت کے اندر یہ تماشے ہو رہے ہیں، یعنی جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. اس کے بعد جب پبلک کا ری ایکشن آیا تو یہ پبلک کا ری ایکشن اس سے بہت زیادہ آنا تھا. جہاں تک مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانی، اب وہاں تو ہم نے کچھ نہیں نہ کیا، وہاں تو ہمارا کوئی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا اثاثہ اس ملک کا، جس کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان اٹھے گا، ہمیں کوئی آئی ایم ایف نہیں اٹھائے گا، کوئی جو ہمارے دوست ملک ہیں ان سے بھیک مانگ کے نہیں، یہ اٹھائیں گے ہمیں. ان کا ری ایکشن دیکھیں کیسا آیا. ایک دم نکلے ہیں وہ لوگ. اور وہ کیوں نکلے ہیں؟ کیونکہ وہاں ان کو پتہ ہے کہ ایسی حرکتیں جمہوریت میں نہیں ہوتی، آزاد ملکوں میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں مغرب میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، پرائے ملک ہیں. ان کو اس ملک سے زیادہ آزادی ہے، وہاں وہ زیادہ آزاد ہیں کیونکہ وہاں رول آف لا ہے. ان کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں وہاں کے قوانین اور ان کی عدلیہ. وہ آزاد لوگ ہیں، اس لیے وہ بول رہے ہیں. یہاں انہوں نے اتنا خوف اور ہراساں پھیلا کے، ڈرا کے، ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو سمجھ رہے کہ کنٹرول کر لیں گے. میں آج پھر سے یاد کرانا چاہتا ہوں ایسٹ پاکستان کا. میری زندگی میں ہوا ایسٹ پاکستان. مارچ 1971 کے اندر میں وہاں میچ کھیلنے گیا تھا ایسٹ پاکستان کی انڈر 19 کے خلاف. ہمارا جو جہاز واپس آیا تھا وہ آخری جہاز تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتنی نفرت ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف. ہمیں تو یہاں پتہ ہی نہیں تھا. اسی طرح جس طرح آج میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں، تب یہ میڈیا کنٹرول کر رہے تھے. فرق یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے، اور انہوں نے سوشل میڈیا ہی بند کر دیا. اس دوران کیونکہ یہ اپنا ورژن دینا چاہتے تھے کہ شر پسند اور بتانا چاہتے تھے، انہوں نے سوشل میڈیا بند کر دیا. فیس بک، ٹویٹر،
یوٹیوب سب بند کر دیا. ملک کو کتنا نقصان ہوا صرف اس لیے کہ جناب عمران خان کو پکڑنا تھا تو وہ ریئیکشن انہوں نے دکھانا تھا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہے. تو ایسٹ پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا. ہمیں یہاں کنٹرول میڈیا پاکستان ٹائمز ہمیں تو خبر ہی نہیں مل رہی تھی. پی ٹی وی تھا. وہ میں تو انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے, ادھر مجھے پتا چلا وہاں کیا ہوا ہے. آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے اتنا بڑا ظلم ہوا. ان کی جو پارٹی الیکشن جیتتی ہے, جس کو پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا چاہیے تھا, اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا, ملک گوا دیا, تباہ کروا دیے. 90,000 ہمارے فوجی قیدی بن گئے. ملک کو نقصان آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنا ہوا. بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں, چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں باقی دنیا کیسے چلتی ہے, وہاں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں. کیا ان فیصلوں کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتہ چلنے دیتے. ان کی جب حمود الرحمان رپورٹ لکھی گئی پاکستان میں شائع نہیں ہونے دی. وہ اتنی طاقت تھی ان کی. 25 سال کے بعد ہندوستان میں شائع ہوتی ہے. ملک کیسے نہیں چلتے. اور میں ذرا آئی ایس پی آر صاحب ذرا تھوڑا سا, آپ نے کوئی پیچھے میں جب جیل میں تھا تو باتیں کی, میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں, کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں. آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے میں نے پہنچایا. دوسرا آپ نے ریمارک پاس کیا. اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو. دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب میری ذرا غور سے بات سن لیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا, عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بھول گئے ہوں گے, آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کیا نیچے کی. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارا گیا جی فوج دوگلی ہے, کیونکہ تب مشرف کا مارشل لاء تھا, یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے, کرتی کچھ ہے کہتی کچھ ہے, ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے. ڈبل گیم, دوگلا تب نام استعمال ہوتا تھا. پاکستان کو ورڈ ہی دوگلا استعمال کرتے تھے, ڈبل گیم کا نام کرتے تھے. ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھے, کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی, کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا. جب اسامہ بن لادن, جب وہ ایبٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا, آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزری آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایبٹ آباد میں پالا ہوا ہے. جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لیے؟ یہاں تو کوئی سانپ سونگ گیا تھا, یہاں تو آرمی چیف کے منہ سے چون ہی نکل رہی تھی, یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا, نہ پرائم منسٹر تب وہ گیلانی تھا نہ زرداری. 4-5 دن سناٹا چھایا ہوا تھا, وہ آ کے مار کے چلے گئے. ہمارے ملک میں دنیا میں ذلیل ہوئے ہم. میں بولا تھا, میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے. میرے 3.5 سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا. ذرا اٹھا کے دیکھیں, آپ کے سامنے ہے وہ, کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا؟ فوج کو لوگ پسند کرتے تھے. جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاقو مارا, لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آ کے اوپر بٹھا دیا, تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس نے اس نے کیا سمجھا کہ لوگ یہ بتائیں نا, کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے؟ کیا لوگ 30 سال سے ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے؟ اسی فوج نے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے, جب مجھے ISI نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا, اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں, کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے
تو فلانی پراپرٹیز. ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اس سے اربوں ڈالرز کے اندر پراپرٹیز ہیں. اور ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے صاحب ادھر چلے جائیں اور اس کو کہہ کہ جی بڑا اب بہت اچھا کیا, اور اب عمران خان بولا یہ اچھا ہے. لوگوں نے نہیں تسلیم کیا. میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو. جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس کی ہماری فوج کو برا کیا. اس کی وجہ سے ہوا, میری وجہ سے نہیں ہوا. اور یہ کہنا کہ یہ قوم ایکسپٹ کر جائے ان لوگوں کو, کس نے میموگیٹ کیا تھا؟ کیا حقانی نے جا کے امریکنوں کو نہیں کہا تھا جو کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں کہ مجھے, انہوں نے کہا زرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو, امریکنوں کو کہہ رہا ہے. یہ میں نے کہا تھا. کیا جب نواز شریف جا کے چھپ کے کھٹمانڈو میں مودی سے چھپ کے ملاقات کر رہے کہ جی میری فوج کو نہ پتا چل جائے, اور اسے اور پھر وہ جو ڈان لیکس میں جب وہ کہتا ہے ڈان لیکس میں کہ جی دہشت گردی انڈورس کر رہا ہے ہندوستان کا اوپینین کہ فوج دہشت گردی کر رہی ہے, آپ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیں اور ہمیں کہیں کہ ہم ان ساروں کو تسلیم کر لیں, اور ہم اگر پروٹیسٹ کریں تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیں.